عظیم المرتبت فنا فی اللہ، سلطان المشائخ، زہد و استغنا کے پیکر، استقامت کے پہاڑ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے ان عظیم ترین اشخاص میں سے ہیں جن کے توسط سے، جن کی نگاہ ناز سے، جن کے علوم و معارف سے، جن کے باطنی اسرار و حکم سے سلسلہ چشتیہ کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور لاتعداد گمگشتہ راہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی تاریخ پیدائش میں قدر اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 582 ہجری کو ماوراء النہر کے مشہور علاقہ قصبہ اوش میں ہوئی تھی۔ تاریخی روایت کے مطابق آپ کی پیدائش اگرچہ رات کے نصف حصے میں ہوئی تھی، لیکن انوار و برکات کی تجلی نے روشنی کا ایسا سما باندھ دیا تھا جس سے دیکھنے والوں کو صبح کا گماں ہو رہا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے ہو کر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جبکہ آپ کی عمر محض 1.5 سال تھی، آپ کے والد محترم سید کمال الدین احمد بن موسیٰ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ والدہ کی زیر تربیت رہے۔ آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو والد نے ہمسائی عورت کے ہمراہ تختی وغیرہ لے کر معلم کے پاس روانہ کیا۔ جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو والدہ نے ہمسائی عورت کے ہمراہ تختی وغیرہ لے کر معلم کے پاس روانہ کیا۔ درمیان راستے میں ایک بزرگ نے بچے کو شیخ ابو حفص اوشی کے درسگاہ میں پہنچا دیا۔ شیخ سے ارشاد فرمایا کہ احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ اس بچے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کچھ دنوں تک ان کے زیر سایہ ظاہری علوم کی تحصیل میں مشغول رہے۔ بعد ازاں قاضی حمید الدین ناگوری کی خدمت میں علوم ظاہریہ کی تکمیل فرمائی۔ تاریخی روایت کے مطابق آپ نے بچپن میں ہی اپنی والدہ سے قرآن مجید کے 15 پارے پڑھ لیے تھے۔ بلوغ کے ابتدائی زمانے میں ہی باطنی علوم کی تحصیل کا شوق پیدا ہوا اور یہ شوق انہیں اس ولی کامل خضر طریقت کے دربار میں پہنچا دیا جن کی رہبری اور رہنمائی میں کمال و تکمیل کے مدارج تک پہنچنا مقدر تھا۔ 17 سال کی عمر میں آپ سرکار غریب نواز ہندل ولی کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور محض 20 سال کی عمر میں فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور مسجد میں ممتاز جلیل القدر یکتائے روزگار مشائخ اعظام کی موجودگی میں خلعت خلافت سے سرفراز کی گئے۔ آپ حضرت سرکار غریب نواز ہندل ولی کے پہلے خلیفہ ہیں اور بعد کے زمانے میں شیخ کے دامن ادارت سے اس طرح منسلک ہوئے کہ زندگی بھر کے لیے اپنے شیخ کے ہو کر رہ گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا پر آپ ہندوستان تشریف لائے۔ کچھ عرصہ خواجہ غریب نواز ہندل ولی کی خدمت میں رہے، پھر انہی کے حکم پر دہلی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دہلی کا وہ زمانہ تھا جب تاتاریوں کی تباہی و بربادی نے عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر رکھا تھا۔ اکناف عالم کے مشائخ جلیل القدر علماء کرام دہلی میں جمع ہو رہے تھے۔ دہلی اہل اللہ علم و معارف کے خزینے کا مسکن بن چکا تھا۔ علماء و مشائخ شرعی علوم کے ان نیر تاما کے درمیان آپ کی حیثیت آفتاب کامل کی تھی جس کی ضیاء پاش روشنی سے ہر کوئی مستفید ہو رہا تھا۔ شہر کی آبادی سے دور غیاس پور کے علاقے میں آپ قیام پذیر تھے۔ عوام الناس کی عقیدت کی وجہ سے آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، لیکن آپ حالت استغراق اور وجد کی بنا پر فوری توجہ نہیں دے پاتے۔ عمرا و سلاطین کی جانب سے پیش کردہ ہدایہ و تحائف سے اجتناب فرماتے۔ سلطان شمس الدین التمش نے آپ کی شایان شان آپ کی پذیرائی کی۔ سلطان شمس الدین التمش کا معمول تھا کہ ہفتہ میں 2 بار شیخ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے، لیکن خدائی شان کی جس کے در پر شاہوں کا جم غفیر ہوا کرتا تھا وہ خود کبھی شاہی دربار میں نہیں پہنچے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابرین نے شاہوں کے دربار سے ہمیشہ خود کو الگ تھلگ رکھا، اگر میں درباری شاہی میں حاضری دینے لگوں تو ان نفوس قدسیہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک دفعہ آپ کے مرشد و مربی حضرت سرکار غریب نواز ہندل ولی دہلی تشریف لائے۔ سرکار غریب نواز کے ایک پرانے شنازہ نے قطب الدین بختیار کاکی کے متعلق کچھ باتیں کہہ دی۔ حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، بابا بختیار، اتنی قلیل مدت میں اتنی شہرت ہو گئی کہ اب تمہارے خلاف باتیں بھی ہونے لگی ہیں۔ ہمارے ساتھ اجمیر چلو، یہاں تمہارا کوئی قدردان نہیں ہے، وہاں ہم تمہیں مخدوم بنا کر رکھیں گے۔ یہ سن کر مطیع و فرمانبردار مرید نے ارشاد فرمایا،
کہ میری تو یہ مجال نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا رہوں، چہ جائے کہ بات بیٹھنے کی ہو۔ اسی وقت آپ خواجہ صاحب کے ہمراہ اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دہلی والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کے پیچھے ہو لیا۔ عوام تو عوام، خود دہلی کے سلطان شمس الدین التمش بھی اسی بھیڑ کا حصہ تھے۔ دہلی والوں کے لیے آپ کی مفارقت قابل برداشت نہیں تھی۔ جب سرکار غریب نواز نے عوام کی وارفتگی کا اور لگاؤ دیکھا تو یہ کہہ کر راستہ سے واپس کر دیا کہ یہ شہرت و مقبولیت من جانب اللہ ہے، اب جاؤ دہلی کو تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ آپ ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہر دن 100 رکعت نفل نماز کا معمول تھا، نیز رات کو 3000 درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ شادی کے بعد 3-4 دنوں تک مصروفیت کی وجہ سے یہ اہتمام باقی نہ رہا۔ آپ کے خادم انیس احمد نے خواب دیکھا کہ ایک عالیشان محل ہے، باہر مشائخ اعظام کا بڑا مجمع ہے، دروازے پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کا پیغام اندر پہنچا رہے ہیں۔ میں نے بھی ملاقات کا پیغام بھیجوایا، جواب آیا کہ ابھی تم اس کے اہل نہیں ہو۔ البتہ قطب الدین بختیار کاکی سے عرض کرنا کہ 3 دنوں سے ہمارا تحفہ نہیں آیا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں بیان فرمایا ہے کہ دہلی میں قیام کے زمانے میں آپ کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، ہدایہ و تحائف پیش کیے جاتے، لیکن شان بے نیازی نے کبھی ان چیزوں کی جانب توجہ نہ دی، جس کے نتیجے میں بسا اوقات کئی وقتوں میں فاقہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ہمسائی عورت سے کچھ قرض لے لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمسائی عورت نے اہلیہ محترمہ سے کہہ دیا کہ اگر ہم قرض نہ دیں تو تم بھوکے مر جاؤ۔ یہ بات اہلیہ محترمہ کے دل کو لگ گئی، موقع دے کر شیخ سے تذکرہ کر دیا۔ شیخ گھر کی ایک متاق کی جانب اشارہ کرتے فرمایا کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے وہاں سے کاک لے لیا کریں، یعنی روٹی لے لیا کریں۔ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال 14 یا 24 ربیع الاول کو سن 633 یا 634 ہجری بروز دوشنبہ آپ کا مزار دہلی کے مہرولی علاقہ میں ہے۔ وصال کے بعد جب آپ کا جنازہ تیار کر کے رکھا گیا تو خادم نے اعلان کیا کہ شیخ کی وصیت ہے کہ نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، عصر کی سنت قضا نہ کی ہو۔ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا، اتنے بڑے مجمع میں کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر میں سلطان شمس الدین التمش خود آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں اسے راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن جب شیخ نے ہی راز کو فاش کر دیا تو اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا حلقہ ادارت بہت وسیع تھا، آپ کے خلفاء کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن آپ کے 3 خلفاء کا سلسلہ پورے بر صغیر میں جاری رہا۔ آپ کے سب سے مشہور خلیفہ شیخ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعد کے زمانے میں خلق خدا نے ان خلفاء کے ذریعے شیخ کے کمالات سے دینی و روحانی تسکین حاصل کی۔ آج بھی پورے بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کے اکابرین کی سند شیخ قطب الدین بختیار کاکی سے جا کر ملتی ہے۔